کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس مصحف کی شکل میں ہے، جو متفقہ طور پر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مطلب جمع کرنے اور آپ کے مطلب اس کو ایک نسخے میں لانے سے متعلق جو آپ کی خدمات ہیں، جو متفقہ مسئلہ ہے پورے مسلمانوں کا 1400 سال کی تاریخ میں، اور تو اس میں جو ہے عالم الغیب یہی مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حافظ ابن جریر الطبری اور جو ہے امام قرطبی رحمہم اللہ اجمعین، اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین بھی، امام قرطبی کا میں نے نام لیا تھا وغیرہ وغیرہ، سبھی مفسرین تقریباً جنہوں نے بھی مفصل تفصیلی طور پر گفتگو کرتے ہیں، سبوں نے لکھا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ النشر فی القراءۃ العشر، اس جو شیخ ابو الخیر محمد آ، ال کیا ہے الجزری، جزیرت ابن عمر اس کی طرف منسوب ہے وہ، الجزری الدمشقی، وہ 833 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، 751 ہجری سنہ وفات ہے۔ ان کی کتاب پڑھیے گا قراءت سے متعلق۔ میں آپ کو ایک اہم بات یہ بھی بتلا دوں کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ابو الخیر محمد الدمشقی الجزری الدمشقی، ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتلا دوں کہ آج کے دور میں یا قیامت تک کے لیے بھی انشاءاللہ جتنے بھی یعنی تفاسیر علم القراءات سے متعلق جو سند جاتی نا رسول اللہ تک، ان سے ہوتے ہوئی ہی جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ اہل السنہ کے تھے وہ الحمدللہ، بڑے جلیل القدر عالم دین اور بہت عظیم، بہت در علم القراءات میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ماشاءاللہ۔ آپ ان کی کتاب پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہے ہمارے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ۔ بہرحال ان سبوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو عالم الغیب جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، اس کے 3 قراءات ہمیں ملتے ہیں، یعنی تینوں طرح سے پڑھنے کا۔ سبعۃ احرف والی جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 حروف پر، 7 حروف سے مراد کیا ہیں، 7 وہ لہجے، 7 توجیحات وہ کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر تو مستقل ایک درس ہونے کی ضرورت ہے، بات ایسی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عامت الناس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ سب قرہ بولتے ہیں نا، 7 بڑے عظیم قاری، وہ تو جب قرآن نازل ہوا، جب رسول اللہ نے حدیث بتلائی تھی تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ 7 جو ہے بڑے مشہور قرہ ہیں، ہاں، اور 10 قرہ کی بھی بات آتی ہے، نشر فی قراءۃ العشر 7 یا وغیرہ، تو ایک اتفاقی بات ہے وہ، اور وہ بھی 34 صدی ہجری کے بعض ابن مجاہد وغیرہ نے جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے مطلب وہ فہرست تیار کی 7 بڑے قرہ جن پر سب متفق ہوتے ہیں، جن کی قرات میں زیادہ بات آتی ہے وغیرہ، ورنہ تو اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی نا، اور ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے، اور اس میں سے ایک آدھ ہی تابعی بھی ہیں۔ بہرحال تو اس میں 3 قراتیں آتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی اس کی وضاحت کرنا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ مفصل گفتگو اس سلسلے میں ابن جریر الطبری نے کی رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے، بڑی عمدہ گفتگو کی آپ نے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے مطابق، اور انہوں نے ناموں کی نشاندہی نہیں کی، ناموں کی نشاندہی دیگر اہل علم نے کی ہے، خاص کر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے ناموں کی نشاندہی کی۔ وہ یہ ہے کہ اس میں 3 قرات ہیں عالم الغیب پڑھنے سے متعلق۔ ایک قرات یہ ہے کہ یہ عالم الغیب ہے، کیا ہے؟ عالم الغیب، یعنی عالم، عین کے بعد الف ساکن ہے اور پھر اس کے بعد میم پر ضمہ، عالم الغیب، بات واضح ہو گیا آپ کو، عالم الغیب۔ تو عالم الغیب ایک قرات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ قل بلا وربی لتأتینکم، یہاں تک بات ہو گئی، ایک جملہ پورا ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ عالم الغیب مبتدا ہے، اور اس کی خبر لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ اس کی خبر ہے۔ ایک بات یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ جو ہے ایک یہ بھی اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ قل بلا وربی لتأتینکم، یہاں تک بات ہو گئی۔ عالم الغیب کیوں؟ یا تو وہ مبتدا ہے، اس کی خبر لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، یا تو اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ عالم الغیب وہ خود خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا عالم الغیب، اس اعتبار سے ایک توجیہ کی گئی ہے۔ اس کی توجیہ جو جن اہل علم نے کی ہے، جو سب قرہ ہم جن کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں جن کا نام ہے نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم، یعنی قرات نافع سنا ہوگا نا آپ نے، یہ نافع کی قرات ہے، سنا ہوگا نا آپ نے، وہ وہی ہے نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم، 160 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے، مدینے کے قراء میں سے ہیں، اور بہت ہی عظیم عالم دین، اور کتب ستہ میں سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، اس میں جو ہے آپ کی روایات ملتی ہیں، آپ کا نام آتا ہے۔ ایک اور ہیں جن کا جو ابن عامر کے نام سے معروف ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عامر، ابو عمران کنیت تھی ان کی، وہ جو ہے ملک شام کے رہنے والے تھے۔ تو یہ دونوں قاری وہ ہیں جنہوں نے عالم الغیب پڑھا ہے، اور ان کا سن وفات جو ہے 118 ہجری سن وفات ہے۔
یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں سے، صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں ان کی روایتیں ملتی ہیں. یہ تو ایک قرات ہوئی. ایک دوسری قرات آتی ہے عالم الغیب، یعنی وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، جو کہ مصحف میں ایسے ہی ہے عالم الغیب. اور انہوں نے اسی کو اہمیت دی اور اسی کو راجح قرار دیا اور اسی کو انہوں نے پڑھا. ایک تھے مکے کے معروف قراء میں سے جو امام مجاہد رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ ابن کثیر. آپ تفاسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ وفی قراءت ابن کثیر، وفی قراءت ابن کثیر، ابن کثیر کی قراءت میں ایسے. اس سے میں بھی بتلا رہا ہوں، جب میں بلکہ جامعہ دارالسلام امراواد بغرا میں جب پڑھتا تھا، وہ ایک آدھ مرتبہ کی بات بتلا رہا ہوں، تو میں یہی بتلاتا تھا کہ جیسے سمجھتا تھا کبھی کبھار کہ جو ہے ابن کثیر ہی کا نام لے رہے ہیں. ایسے ایک مرتبہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ایسے، مجھے نہیں خبر تھی اس کی اور میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں. میں یہ تو بعد میں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ ابن کثیر مستقل ایک نام سے ایسے ہی معروف ہیں جو قراء میں سے شمار ہوتے ہیں، اور وہ ہیں بالکل قدیم علماء میں سے، یعنی قدیم علماء میں سے. 145 ہجری سنے وفات ہے ان کا، بہت پرانا. جی بالکل 120 ہجری سنے وفات ہے ان کا، 120 ہجری سنے وفات ہے. ابن کثیر، عبداللہ ابن کثیر، وہ علماء مکہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، موالی میں سے تھے، وہ علماء مکہ میں سے شمار ہوتا ہے. کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے آپ سے روایت کی ہیں. تو یہ ایک ہیں عبداللہ ابن کثیر جنہوں نے وہ اس طرح سے پڑھا ہے. ایک اور ہیں ابو العلا کنیت ہے ان کی، ابو العلا ابن عمار ان کی کنیت ہے. ابو العلا ان کا نام ہے، ان کا کنیت کیا ہے تو اس سلسلے اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں. اور 145 ہجری سن وفات ہے ان کا. یہ جو ہے مطلب یعنی انہوں نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھا ہے، ملک شام کے ہیں، انہوں نے بھی عالم الغیب پڑھا ہے. اور ایک اور تیسرے قاری ہیں عاصم، نام سنا ہوگا آپ نے، قرات و حفص عن عاصم. تو عاصم کون ہے؟ عاصم بن ابی نجود، ان کے والد کا نام تھا بہدلہ، عاصم بن بہدلہ ابو النجود. تو یہ بھی کتب ستہ کے سبھی کتابوں میں ان کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں. تو ان کی بھی قرات آتی ہے. لیکن میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ جو تیسیر الغفور الودود کتاب ہے نا، تیسیر الغفور الودود فی توجیہ قراءت الامام عاصم ابن ابی نجود، وہ جو کتاب ہے ہمارے پاس، وہ شیخ کیا نام ہے ان کے اس مصنف کا، سید لاشین ابو الفرح ان کا نام ہے. انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن انہوں نے سورہ سبا میں اس آیت کریمہ کو ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے وہ قرات عاصم بھی ایسی ہی تھی وہ. تو عالم الغیب کس اعتبار سے، یہ توجیہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ابن جریر الطبری نے کہا کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی. ربی یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ، ظاہری شکل میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بتلا کر کے، وہ ہے منعوت، یعنی رب اللہ سبحانہ و تعالی. اس کی نعت کیا ہے؟ وربی عالم الغیب. بات واضح ہوگی آپ کو، نعت منعوت پہ یکسانیت ہونی چاہیے نا. وربی عالم الغیب، تو گویا کہ وہ رب کی نعت ہے، وہ اس اعتبار سے وہ عالم الغیب کی قرات کی، انہوں نے اسی توجیہ کی. ایک تیسری قرات آتی ہے جسے کہتے ہیں علام الغیوب. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم علام الغیوب. یہ بھی قرات ملتی ہے. قرات حمزہ سنا ہوگا آپ نے، حمزہ ابن زیات، حمزہ ابن علی. وہ الزیات کیوں تھے اس کا ایک مستقل ایک واقعہ ہے، میں نے کافی مرتبہ کلاس میں بتلا چکا ہوں. تو حمزہ الزیات وہ اصل میں جو ہے بچپن میں پڑھا کرتے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا زیۃ فیہ، لا زیۃ فیہ، اس میں نقاط نہیں تھی نا، نقطہ نہیں تھے نا. را کو انہوں نے زائے پڑھ لیا، یا کو جو انہوں نے یا پڑھا، با کو تا پڑھ لیا تھا. لا زید کے معنی تیل کے ہیں. ان کے والد نے کہا کہ نہیں، تو مصحف سے نہیں، علم تو کتابوں علماء سے لیا جاتا ہے، کتابوں سے نہیں. پھر جا کر کے پڑھے تو بڑے قاری بن گئے، لیکن الزیات کے نام سے معروف ہو گئے. یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ جو کوفہ وغیرہ سے جو تیل لا کے بیچا کرتے تھے، واللہ اعلم. تو شیخ حمزہ ابن زیات یہ بھی بہت بڑے قراء میں ان کا جو شمار ہوتا ہے. تو حمزہ الزیات جو ہیں یہ، اور امام قصائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، امام قصائی کا، کوفہ کے نحات کے امام مانے جاتے ہیں آپ. بہرحال تو علی ابن حمزہ ان کا نام ہے، القصائی کے نام سے معروف ہیں. انہوں نے اس کو علام الغیوب پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ علام الغیوب. 189 ہجری سے وفات ہے ان کا، امام قصائی کا. تو علام الغیوب پڑھا ہے. تو علام الغیوب گویا کہ مبالغے کے معنی میں. یہاں تک بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ جی چلیے، فعال کے وزن پر. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ یہ تینوں قراتیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَعْجَبُ الْقِرَاءَاتِ إِلَيَّ، یہ تینوں قراتوں میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ قرات کون سی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ تینوں قراتیں صحیح ہیں. قراءات مشہورات من قراء الامصار، یعنی دنیا کے معروف قراء ہیں، یہ انہی کی طرف سے منسوب ہیں، اور جو ہے متقاربات المعنی، سب جو ہے قریب معنی کے ہیں، سب ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ یہ ہے کہ علام الغیوب، اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سلسلے میں مبالغہ،
یعنی ابلغ فی المدح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب سے خوب تعریف ہے اس میں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. فَبِأَيَّتِهِنَّ يَقْرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِیب، اس میں سے جو بھی قرات پڑھ لے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک معنی ہی رہے گا، لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ ہے. اس کے بعد دوسری قرات وہ ہے جو عالم الغیب ہے، کیونکہ وہ رب کی نعت ہے. یہ ایسے انہوں نے کہا ہے، واللہ اعلم. بہرحال مصحف میں تو عالم الغیب لکھا ہوا ہے.